نوجوان وہ کفن چور، وہ کہتا ہے ایک انصاری لڑکی مر گئی اور اس نے اس کا کفن چوری کا ارادہ کیا تو وہ اس پر فدا ایسے ہوا، شیطان غالب ہوا، اس نے کفن بھی چوری کیا اور گناہ بھی کر بیٹھا۔ کتنا عظیم گناہ، ایک مردے کے ساتھ گناہ کر بیٹھا۔ اب جب یہ نکل رہا ہے تو نکلتے ہوئے اس مردے نے کہا اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے، تو نے مجھے سارے مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جنابت کی حالت میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا، اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ نوجوان رو رہا ہے، آ رہا رو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، کیا ہوا؟ کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ارے کیسا گناہ ہوا ہے بتاؤ صحیح۔ کہا نہیں بتا سکتا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کے رونے کو دیکھا، تڑپنے کو دیکھا، مچلنے کو دیکھا، رونے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے عمر کو دیکھا، عمر کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے، کیوں تو رو رہا ہے؟ کہا ایک نوجوان ایسا رو رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر عمر ابن خطاب بھی رو رہا ہے۔ نوجوان آیا، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہ اللہ کے رسول گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرا گناہ زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ کہ اللہ کے رسول زمین چھوٹی، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آسمان چھوٹا ہے، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری کائنات کی مخلوقات سے بھی بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول ساری کائنات کی مخلوقات میرے گناہ کے سامنے چھوٹی، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی محبت جو مجھ اور آپ سے ہے بے انتہا ہے، بے انتہا ہے۔ کا گناہ بتا؟ کہ اللہ کے رسول میں کفن چور، ایک انصاری لڑکی مر گئی اور شیطان نے ورغلایا، پہلے سے ورغلایا ہوا تھا، کفن چوری کر رہا ہوں، میں گناہ کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول جب نکل رہا تھا مردے نے یہ بددعا مجھے دی ہے، وہ بددعا میرے کانوں میں پڑی ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ خاموش ہو گئی۔ ارے یہ تو کیا کر بیٹھا، اب میں کیا جواب دوں؟ آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں نکل گیا کہ میری تو آخرت تباہ ہو گئی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ایسے نہ ہو میرے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں چلا گیا، وہ غاروں میں گیا، غار کے دامن میں گیا، وہ 40 دن تک رو 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 کر اپنے رب کو منایا اور عبادت کرتا رہا، گناہ سے توبہ تائب ہوا۔ اللہ نے 40 دن کے بعد جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین آتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس اور آ کر اللہ کا سلام کہتے ہیں۔ اللہ کے سلام کرنے کے بعد پھر جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے یہ مجھے بتا میرا محبوب، زمین تو نے بنائی ہے تیرے رب نے بنائی ہے؟ کہ زمین تو رب نے بنائی ہے، ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین کو بچھانے والا بھی اللہ ہے، آسمانوں کو بلند کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الرحمن نہایت رحم کرنے والا، علی العرش استوى، عرش پر قائم مقام، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، زمین آسمان کے درمیان میں ہوا ہے، خلا ہے، خزاں ہے، آبی ہے، نوری ہے، ناری ہے، چاند سورج ستارے سیارے نظارے سب اللہ کے ہیں۔ وما تحت الثری، زمین کی تہ بھی اللہ کی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم اونچا بولو سنتا ہے، مخفی بولو سنتا ہے، چھپ کے بولو سنتا ہے، دب کے بولو سنتا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ اللہ تو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینے میں چھپے ایک بات کو، ایک راز کو جانتا ہے۔ زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ پوچھ رہے آسمانوں کو تو نے بنایا؟ تیرے رب نے بنایا۔ کہ آسمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اچھا اللہ پوچھ رہے ہیں ساری کائنات کی مخلوقات کو رزق آپ دیتے ہیں تیرا رب دیتا ہے؟ کیا سوال ہو رہے ہیں؟
हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ये तो अल्लाह फरमा रहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम वस्समीउल अलीम। जमीन पर जितने चलने फिरने वाले जानदार हैं, कोई अपना रिज़्क़ खुद नहीं उठा सकता, अल्लाह उससे भी खिलाता है, तुम्हें भी खिलाता, वो सुनने वाला है, इल्म रखने वाला है। कहा अच्छा मुझे ये बताएं, जब मेरे बंदों से गुनाह हो जाए तू माफ करेगा, तेरा रब माफ करेगा? कि मेरे इख्तियार में तो नहीं है, रब्बा तू ही माफ करेगा। अच्छा ये बता, जबरील अमीन अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल, एक नौजवान आया था, वो अपनी गुनाह की शिकायत लेकर आया था, आप खामोश हो गए, वो वापस चला गया, वो पहाड़ के दामन में गया, पहाड़ों में गया, 40 दिन तक रो कर उसने अपने रब को राजी किया, इबादत करता रहा, रोता रहा, गुनाह से तौबा ताइब हो गया, उसने अपने रब को राजी कर लिया। अल्लाह ने पैगाम भेजा है, जाओ उस नौजवान को बुलाओ और उसे कहो अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। एक गुनाहगार से इतनी मोहब्बत है, मुझे और आपसे कितनी मोहब्बत करता हो। उस नौजवान को बुलाओ, उसे खुशखबरी दो और तेरे गुनाहों को माफ कर दिया और तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। जाओ उस नौजवान को कहो अल्लाह ने तुझ पर जन्नत को वाजिब कर दिया है।